اصل ابھیناو بھارت ایک چیریٹی آرگنائزیشن تھی بہت پہلے، لیکن ابھی یہ جو اس وقت ابھیناو بھارت ہے یہ انڈین آرمی کے اندر ایکسٹریمزم لا کے اور جو ایکسٹریمسٹ پرسونل آفیسر سولجرز این سی او جے سی او ان کو ملا کے یہ ابھیناو بھارت، اور یہ انرتھ ہوئی تھی۔ بدنام زمانہ ایل ٹی ٹی ای جو تھی سری لنکا کی، اس کو کیسے فنڈ اور ٹرین کرتے رہی انڈین آرمی۔ جب فارمر انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی نے آرمی کا اور را کا رول ایل ٹی ٹی والے معاملے میں دیکھنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی، تو راجیو گاندھی کو بھی ایک خودکش حملے کے ذریعے، جو خودکش حملہ یہ ہم پہ تھوپتے ہیں نا، یہ شروع را نے کرائے تھے اس علاقے میں، ایٹ لیسٹ اس خطے میں۔ سارا فوکس جو گلوبل میڈیا اور گلوبل انٹیلیجنس کا بمبئی کی اس عدالت پہ تھا، جہاں پہ انڈین آرمی کا اور دہشت گردوں کا نیکسس ثابت ہو کے پیش کر دیا گیا تھا عدالت میں۔ انڈین آرم فورسز، پرٹیکولرلی انڈین آرمی اور جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کا اتنا بڑا نیکسس جو بنتا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے تو نہ بھی ہو تو ایک بات ویسی ہے، لیکن پورے خطے کے لیے، اور جس حساب سے ان کی اب میزل ریس میں یہ گئے ہوئے ہیں، جس کیپیسٹی کے، یہ جس اسٹرینتھ کے اپنے ان کا میزل پروگرام ہے، اور جس طرح کے ان کے آگے ایمبیشنز ہیں، نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، تو وہ خطے سے بھی بڑھ کے میرا خیال ہے پوری دنیا کے لیے وہ بہت زیادہ ایک تشویش کی چیز ہے کہ جب ہندو ایکسٹریمزم اتنا زیادہ انڈین آرم فورسز کے اندر جاتا جائے گا، تو پھر یہ سارا جو ان کی ویپنائزیشن ہو چکی ہے، اور جو یہ مزید بھی آگے یو ایس اور ویسٹ کے ساتھ کولیبریشن چاہ رہے ہیں اپنے میزل پروگرام کے لیے، یہ کیا بنے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں جو کچھ ریسرچ ہوئی ہے میرے سمیت مزید انٹرنیشنل جرنلسٹ نے اور بھی کی ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ غالباً 65 کی جو پاک انڈیا وار تھی، اس کے بعد کچھ یہ ایک کمیشن بنا تھا انڈیا کے اندر، جس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ کیا ریزن ہے کہ ہمارے جو میکنائزڈ ٹروپس ہیں ان کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹینک، جہاز، باقی ہیومن ریسورسز بھی زیادہ تھی افواج میں، پھر بھی ہم پاکستان سے کتنی جگہوں میں پاکستان آرم فورسز سے، پاکستان آرمی سے، نیوی، ایئر فورس، سب کیوں مار کھائی۔ اس میں جو چیز آئی تھی کہ پاکستان کی طرف سے جو لڑتے ہیں، چاہے ان کے آرمی، ایئر فورس، نیوی جو بھی ہوں، ان کے ساتھ پیٹریوٹزم کے ساتھ ساتھ ایک ریلیجس ٹچ بھی ہے، ایک ریلیجس اینگل بھی ہوتا ہے، ایک وہ پوائنٹ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وہ دیکھ کے بھی یہ سنتے ہوں گے، جبکہ انڈیا کی سائڈ سے جو آتے ہیں وہ پروفیشنلی تو ہوتے ہی ہیں، اور پیٹریوٹزم ہوتا ہے ان کے ساتھ آگے فردر یہ کوئی ریلیجس موٹیویشن نہیں ہوتی۔ جب پاکستان سائڈ سے اس کے ساتھ ریلیجس موٹیویشن بھی ایک ہوتی ہے، تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ آرم فورسز میں، تینوں آرم فورسز میں، اور بالخصوص انڈین آرمی میں تھوڑا سا ریلیجس موٹیویشن کو لانا ہے، ریلیجس ٹچ دینا ہے، اور ان کو راغب کرنا ہے ایکسٹریم ویوز کے اوپر، اور
مسلمانوں اور اسلام کے تو اگینسٹ کرنا ہی کرنا ہے، بٹ اصلی سچی نقلی جھوٹا جو بھی ہندو ریلیجن کے حساب سے الٹی سیدھی چیزیں ڈال کے، چاہے ان کے مذہب میں ہو بھی نہ، تو ایک ریلیجس ایکسٹریمسٹ اینگل جو ہے وہ آرم فورسز میں لانا ہے. تو یہ تو اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتا تھا، بٹ دے کنٹینیو ٹو ورک آن اٹ. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں یہ اتنا بڑا جو انڈین سوسائٹی کے اندر ہندو ایکسٹریمزم آ گیا ہے، اور وہ کشمیر سے کنیا کماری، وہ کیا کہتے ہیں اپنے ملک کو اسی طرح ڈسکرائب کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے کنیا کماری تک یہ ہندو ایکسٹریمزم ہے. یہ اسی کا شخص ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ نریندر مودی سے بہت پہلے کا ہے. اور اندرا گاندھی کے زمانے کا کر لیں، اور پھر اس کے بعد راجیو گاندھی بھی اسی نیکسس کے بلی چڑھا تھا. بہرحال وہ جب کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم آتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کس طرح انڈیا کے اندر، خاص طور پہ انڈین آرمی کے اندر، کیسے ریلیجس ایکسٹریمزم آیا، اور کس طرح پھر بات ابھینو بھارت تک پہنچی. ابھینو بھارت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک وہ اصل ابھینو بھارت ایک چیریٹی آرگنائزیشن تھی بہت پہلے، لیکن ابھی یہ جو اس وقت ابھینو بھارت ہے یہ انڈین آرمی کے اندر ایکسٹریمزم لا کے، اور جو ایکسٹریمسٹ پرسونل آفیسر، سولجرز، این سی او، جے سی او، ان کو ملا کے یہ ابھینو بھارت. اور یہ انرتھ ہوئی تھی مالاگاؤں بلاسٹ کی تفتیش کرنے والے جو جوائنٹ کمشنر تھے ہیمنت کرکرے، ممبئی یا مہاراشٹرا اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے تھے وہ ہیڈ. مالاگاؤں بلاسٹ کی تفتیش کے دوران وہ پہنچے سمجھوتا ایکسپریس، تو جو ایویڈنس ان کو ملا وہ بڑا بھیانک تھا. پھر جب پہنچتے ہیں ہیمنت کرکرے تفتیش کرتے ہوئے، تو وہ میں پچھلی رپورٹ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا. وہ تفتیش کرتے کرتے وہ انڈین آرمی کے اندر چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے جو انڈین ملٹری اور ہندوتوا کا نیکسس ڈسکور کیا. جب انہوں نے ڈسکور کی اور وہ پہنچے تو ان کو بہت سی چیزیں وہ بھی ملیں جو مالاگاؤں سے ہٹ کے ایکچولی وہ اشارہ کر رہی تھی کہ یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کا ٹریجڈی تھی، اس میں بھی یہ جو انڈین آرمی اور ایکسٹریمسٹ نیکسس ہے یہ انوالو تھا. اور ایک خاص نام ماسٹر مائنڈ جو آیا وہ کرنل سری کانت پروہت تھے. وہ سرونگ آفیسر تھے انڈین آرمی کے، غالباً انڈین ملٹری انٹیلیجنس میں تھے. تو کرنل پروہت جو ان کی انویسٹیگیشن جب مالیگاؤں میں وہ کر رہے تھے، تو جو ان کے آگے سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں، تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور جو الٹرا رائٹ ونگ ہندو دہشت گرد تنظیم جو ابھینو بھارت تھی، یہ تو بہت سے سمجھوتا ایکسپریس سمیت اور بھی بہت سے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھی، جو خاص طور پہ مسلمانوں کے تھے. مکہ بیکری والا تھا، یہ مالیگاؤں بلاسٹ تھا. اور اس میں انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ آر ڈی ایکس جو سمجھوتا ایکسپریس کے اندر جو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا تھا، وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سرونگ آفیسر، انڈین آرمی کی ملٹری انٹیلیجنس کے لیفٹیننٹ کرنل پروہت، سری کانت پروہت نے وہ اس کو حاصل کیا تھا. اور وہ کیا بھی تھا مقبوضہ کشمیر کے آرڈیننس ڈیپو جو انڈین آرمی کا تھا، وہاں سے انہوں نے وہ حاصل کیا تھا. اور ٹریننگ جو اس کو بنانے کی، جو اس کے اندر جو ہندوتوا کے جو آپریٹرز تھے، دہشت گرد تھے، جنہوں نے اس کو لو انٹینسٹی کے سوفسٹیکیٹڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس میں بنایا، ان کو انڈین آرمی کے جو کیمپس تھے ان کے اندر
ٹریننگ دی گئی ایکسپرٹس انڈین آرمی کے جو ایکسپلوسیوس کے اور اس طرح کے تھے، انہوں نے ٹریننگ دی. اور اس کے بعد ایک بیچ آف یہ جو موبائل سم کارڈ ہیں وہ جو ان کے پاس سے ملے تھے، وہ بھی سارے جو تھے ابھینو بھارت کے لوگوں کے پاس جو ملے تھے وہ وہی سیریز کے تھے جو انڈین ملٹری انٹیلیجنس جس سیریز کے وہ ان کے پاس گئے ہوئے تھے. تو ثابت ہو رہا تھا کہ وہ انہی سے ملے ہیں. اور اس میں انہوں نے، میں یہ کچھ نام دیتا ہوں کہ لیفٹیننٹ کرنل پروہت، میجر اپادھیا، جنرل جے جے سنگھ، بریگیڈیئر ماتھر، کرنل ہسمکھ پٹیل، کرنل شیلیش رائکر، میجر نتن جوشی، میجر پریاگ مودک، بریگیڈیئر لجپت پراجوال، کرنل دھار، اور ایک تو اور لوگ جو اے ٹی ایس کی تفتیش نے نامینیٹ کیے عدالتوں کے اندر، جو انہوں نے چارج شیٹ پیش کی. اس کے علاوہ جو ان کو آڈیو ٹیپس ملیں ممبئی اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے جو انویسٹیگیٹرز تھے، جن کو لیڈ ہیمنت کرکرے کر رہے تھے، جن کو بعد میں 26/11 کے ڈرامے میں مروا دیا گیا ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے پولیس سے ملی بھگت کے ساتھ. تو ان میں تک بھی یہ ساری چیزیں ان آڈیو ٹیپس میں ثابت ہوئی کہ کس قدر بڑا یہ ایک نیکسس بن رہا تھا، جس میں وہ اسرائیل سے بھی یہ انڈین آرمی کا یہ ونگ جو تھا یہ مدد لینے کے چکروں میں تھا، اور اکھنڈ بھارت جو کہتے ہیں گریٹر انڈیا، اس کے ویوز تھے. اور 3 لاکھ کے قریب ان کی وہ تھی کہ ہم 3 لاکھ کے قریب کا اپنا ہی ایک فوج کے اندر ایک گروہ بنا لیں گے. اور یہ ساری چیزیں لے کے وہ ثابت کر کے وہ مہاراشٹرا کی عدالت میں چلے گئے اور پیش کر دیا کرنل پروہت کو، اور مزید تفتیش ہونا تھی. ابھی یہ پیش ہوا ہی تھے کہ اس کے کچھ دن کے اندر ساری کایا پلٹ گئی، اور سارا فوکس جو گلوبل میڈیا اور گلوبل انٹیلیجنس کا بمبئی کی اس عدالت پہ تھا جہاں پہ انڈین آرمی کا اور دہشت گردوں کا نیکسس ثابت ہو کے پیش کر دیا گیا تھا عدالت میں. وہ اس کے اوپر فوکس تھا گلوبل آڈینس کا. وہ سارا راتوں رات پھر شفٹ ہو جاتا ہے ممبئی اٹیکس کی طرف. تو آپ تھوڑا اس کو انٹر کنیکٹ کیجئے گا. اور اس جب وہ نہ صرف فوکس شفٹ ہوتا ہے بلکہ اس کے دوران ہیمنت کرکرے بھی جو ہے وہ راہ سے ہٹا دیے جاتے ہیں. لیکن کرنل سری کانت پروہت جو وہ آج تک کسی بھی ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ جیل نہیں جاتے، وہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ انڈین آرمی سے آج تک پینشن ملے رہے ہیں. اس کے باوجود اس کے کہ ان کے خلاف تو کم از کم سارے ثبوت عدالت میں پیش کر دیے گئے تھے. اور سلام ہو پھر یہ جو سو کارڈ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی آف انڈیا، انہوں نے تو بعد میں ہر ایک کو سمجھوتا ایکسپریس کیس سے فارغ کر دیا. سو مچ سو کہ سوامی اسیم آنند ایک مین کریکٹر تھے مالیگاؤں والے دھماکے میں، ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس تھی. انہوں نے جو کچھ بتایا تھا، مان لیا تھا، وہ بھی سائڈ پہ کر کے ان کو بھی کلین چٹ دے دی گئی. اس سے پہلے وہ ایک انٹرویو دے چکے تھے کسی میڈیا آرگنائزیشن کو، جس میں انہوں نے مانا تھا کہ بڑی سارا کچھ انڈین آرمی کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے، اور RSS کے لوگوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پوری طرح انوالو تھے ان سب دہشت گردی کے واقعات میں. تو جب وہ ہوا الٹی چلی تو وہ اس سے مکر گئے. حالانکہ اسی میڈیا آرگنائزیشن غالباً انڈیا کی ہی میڈیا آرگنائزیشن تھی، انہوں نے ان کی آڈیو ٹیپ ٹرانسکرپٹس دیں کہ یہ جو ڈینائی کر رہے ہیں وہ تو یہ ایکچولی ان کی آڈیوز پڑھی ہیں. اس کے باوجود ان کو کچھ نہیں. تو آج تک وہ خیر سمجھوتا ایکسپریس والے ایشو میں تو کسی کو کچھ نہیں. یہ بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مسعود اظہر دو، کبھی کہتے ہیں حافظ سعید نام کے شخص کا مطالبہ کرتے ہیں.
भाई इनके ऊपर तो कुछ साबित नहीं, इनके ऊपर तो FBI ने भी कहा कि कोई इनके अगेंस्ट कोई हमें एविडेंस दे तो हम उसको इनाम देंगे। आपके तो सर्विंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट आपके एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आपकी अदालतों में जाके चार्जशीट पेश की हुई है, आपने कुछ नहीं किया। खैर आगे चलते हैं तो फिर हम देखते हैं इसके बाद किस तरह वाइंड अप होना शुरू होती हैं चीज़ें इंडियन आर्मी के हवाले से। फिर बहुत सी चीज़ें और नज़र आती हैं कि किस तरह इन्होंने बदनाम ज़माना LTTE जो थी श्रीलंका की, उसको कैसे फंड और ट्रेंड करते रही इंडियन आर्मी। और फिर बाद में ये अलग बात है कि उसी LTTE से जब फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने आर्मी का और रॉ का रोल LTTE वाले मामले में देखने की कोशिश की, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, तो राजीव गांधी को भी एक खुदकुश हमले के ज़रिए, जो खुदकुश हमला ये हम पे थोपते हैं ना, ये शुरू राह ने कराए थे इस इलाके में, एटलीस्ट इस खित्ते में LTTE वालों से, उसमें राजीव गांधी को हटा दिया। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते थे VP सिंह, एक जैन कमीशन बना था, उसके सामने उन्होंने बयान दिया था कि बैच ऑफ ट्रेनिंग टू LTTE मिलिटेंट्स वाज डन बाय इंडियन आर्मी एंड रॉ इन 1983। ये इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अंडर ओथ एक कमीशन में, जुडिशल कमीशन में बयान दे रहे हैं। एंड लेटर द सेम वाज डन बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसी तरह मिसेस गांधी के एडवाइज़र होते थे के मोहनदास, उन्होंने अपने एफिडेविट नंबर 64/92 JCI में डिस्क्लोज़ किया जैन कमीशन के आगे ही कि LTTE और इंडियन आर्मी की दीगर मिलिटेंट ग्रुप जो थे वो उनको ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दी गई थी। जैसे हमारे यहाँ PMA का काकूल एकेडमी, इस तरह इंडियन आर्मी की एकेडमी जो है वो देहरादून में है। जबकि NK नारायण जो थे उन्होंने इस सारे को जिसमें जो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी इस सारे प्रोसेस में, उसको इग्नोर किया और जिसको भुगत रहे हैं। आज उसका नतीजा ये है कि इंडियन आर्मी को एक्यूट शॉर्टेज का सामना है। 15,000 के करीब अफसरों की कमी है इंडियन आर्मी को, और 12,349 जो हैं वो नेवी के अंदर कम है, और इंडियन एयरफोर्स को लगभग 1,500 पायलट्स की कमी है, जिसमें से 426 फाइटर पायलट्स हैं, जहाज़ तो ले लिए हैं। तो ये सारा कुछ इसलिए इनकी इंडियन आर्मी डिमिनिश हो रही है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि ये जो इंतहा पसंद तंजीमों के साथ और इंतहा पसंदी के साथ आ रहे हैं। तो यंग जो पढ़े लिखे ऑफिसर जिन्होंने करियर चूज़ करना है, ये बेचारे गरीब भोले भाले लोगों को, बेरोज़गार लोगों को तो कोई भी तबका किसी भी तरफ कहा लेता है और हिंदुत्वा ब्रदरहुड में वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ नहीं आ रहे। और ये नए नए बहाने, कभी वो कहते हैं कि ऐसी कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं राग़ब करने के लिए यंगस्टर्स को कि इंडियन ऑफिसर बनोगे तो ये कोई उनकी एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, उसका पोस्टर लगा देते हैं कि इस जैसी बेटी होगी तुम्हारी, क्योंकि उसका बाप भी एक आर्मी ऑफिसर था। कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई तरगीब देते हैं। तो इसके ऊपर आइंदा भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये देखना है कि समझौता एक्सप्रेस के हवाले से आज तक इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ हज़ीमत ही पेश कर सका है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे सका। अब समझौता एक्सप्रेस के ऊपर आप कोई इंसाफ नहीं ले सके, तो आप दुनिया के बाकी हिस्सों में किन से क्या इंसाफ मांगते हैं।